السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے سبق میں میں نے تذکیر و تانیث یعنی مؤنث اور مذکر کو پڑھایا تھا آپ کو، اور اس کے کیا کیا علامت ہے، کیا شناخت ہے مذکر کی اور مؤنث کی۔ جیسے جس لفظ کے آخر میں تا ہو وہ کیا ہوگا دوستو؟ مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے مصیبت، قسمت، نفرت، محبت، اس طریقے سے کئی قاعدے کو میں نے پچھلے کلاس میں آپ کو بتلایا تھا۔ اور اس کے بعد تذکیر مستثنی اور تذکیر اور تانیث مستثنی، اس کو بھی تفصیل سے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اور آج میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ اسم کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ اسم کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم ہیں، ایک ہے واحد، کیا ہے ساتھیو؟ ایک ہے واحد اور دوسرا ہے جمع۔ کیا ہے؟ دوسرا ہے جمع۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، جیسے گھوڑا، کتاب، مکان، قلم۔ اور آج کے اس کلاس میں تعداد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ جمع کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع سالم اور جمع مکسر۔ یہ تمام چیزوں کو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ جمع مکسر اور جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے کلاس میں بنے رہیں، اور جو لوگ کلاس میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن کو جب دبا دیں گے تاکہ آپ کو آنے والا کلاس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلیے چلتے ہیں۔ اسم کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم ہیں، واحد اور جمع۔ کیا ساتھیو؟ واحد اور جمع۔ تو واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں، سبھی جانتے ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ جیسے گھوڑا بولیں گے تو ایک گھوڑا مراد لیا جائے گا۔ کتاب بولیں تو ایک کتاب مراد لیا جائے گا۔ مکان یہ واحد ہے کیونکہ ایک مکان کو مکان کہتے ہیں، اور قلم ایک قلم کو قلم کہتے ہیں۔ لیکن یہی جب جمع میں استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے۔ ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ ایک سے زیادہ کو جمع۔ جیسے گھوڑا ہے واحد، کیسا تھا؟ گھوڑا واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ گھوڑا کی جمع کیا ہے؟ تو گھوڑے۔ کیا ہے؟ گھوڑے۔ کتابیں، کتاب کی جمع کتابیں۔ مکان کی جمع مکانات۔ کیا ہے؟ مکان کی جمع مکانات۔ تو یہ آپ نے واحد اور جمع کو سمجھ لیا۔ چلتے ہیں آگے۔ واحد سے جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اس مذکر کے آخر میں علامت تذکیر، کیسا تھیو؟ اس مذکر کے آخر میں علامت تذکیر یعنی الف، کیا ہے؟ الف یا ہا۔ آپ کو میں نے پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ ہا کیا ہے؟ علامت تذکیر ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ علامت تذکیر ہے۔ جیسے بندہ، پردہ، گندا، یہ سب بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ہا کیا ہے؟ علامت تذکیر ہے۔ الف کیا ہے؟ علامت تذکیر ہے۔ جیسے گھوڑا میں الف ہے، یہ علامت تذکیر ہے دوستو۔ تو چلیے، اس میں مذکر کے آخر میں، اس میں مذکر یعنی وہ اسم جو مذکر ہو اس کے آخر میں تذکیر علامت یعنی الف، کیسا تھیو؟ الف یا ہا جو ہے ہو تو جمع بنانے کے لیے ان کو یا مجہولہ سے بدل دیتے ہیں۔ کیا ساتھیو؟ ان کو یا مجہولہ سے بدل دیتے ہیں۔ جس اسم کے آخر میں الف ہو وہ تذکیر کی علامت ہے، یعنی مذکر ہونے کی علامت ہے، اور چھوٹی ہا جو ہے گول والا ہائے مدورہ، اس ہا جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت تذکیر ہے۔ یعنی جس اسم کے آخر میں ہا ہو وہ اکثر مذکر ہوتا ہے، تو جمع بنانے کے لیے ان کو یا مجہولہ سے بدل دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یا مجہولہ کسے کہتے ہیں؟ یا مجہول سے بدل دیتے ہیں۔ یا مجہول کو میں نے پچھلے کلاس میں بالتفصیل آپ کو بتایا تھا کہ یا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے ساتھیو؟ یا کی
तीन किस्में हैं, या की तीन किस्में हैं। कौन कौन? याए मारूफ, याए मारूफ और याए मजहूल। याए मारूफ क्या है साथियों? याए मारूफ और याए मजहूल, इसको आप याद रखिएगा। याए मजहूल, पेन भी नहीं चलता किसी किसी वक्त। याए मजहूल, तो याए मजहूल किसे कहेंगे? जैसे इसमें आगे आपको बतलाया था पिछले क्लास में मैंने कि याए मजहूल और याए मारूफ किसे कहेंगे। तो याए मजहूल को देख लीजिएगा एक मरतबा। याए मजहूल जैसे घोड़ा, घोड़ा से घोड़े, ये याए मजहूल हो गया। और यही हम कहेंगे जैसे कि इजाफ़ी, तो फायाजिर फ़ी है, तो ये याए मारूफ है ना। दरख्वास्त में याए याए मादूल है, याए मादूल है। तो घोड़ा क्या है? इस मुज़क्कर है और उसके आखिर में तज़कीर अलामत, अलामत तज़कीर अलिफ है। तो घोड़ा से याए मजहूल से बदल देते हैं, उस अलिफ को क्या से बदल देते हैं? याए मजहूल से। देखिए घोड़े में क्या है? याए मजहूल है। बच्चा, बच्चा जो है वो क्या है? हा है, वो अलामत तज़कीर है बच्चा, और उसको हम याए मजहूल से बदल दिए तो क्या हो गया? बच्चे। क्या हो गया साथियों? बच्चे। चलिए दूसरा हम देखते हैं, जब इस्म मुअन्नस की अलामत या हो। मैंने आपको बतलाया था पिछले क्लास में कि या क्या है? मुअन्नस की अलामत है। तो अगर अलामत तानीस यानी या हो तो जमा बनाने के लिए आखिर में अलिफ और नून गुन्ना, नून गुन्ना वो नून जिसके ऊपर नुक्ता ना हो, उसे नून गैर मनकूता भी कहते हैं, उसे गैर मनकूता नून भी कहा जाता है। तो बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? वो जमा हो जाएगा। जैसे लड़की, लड़की में हम अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देंगे तो हो जाएगा लड़कियाँ। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लड़कियाँ। चक्की, याए अलामत क्या है इसकी? तानीस की अलामत या है। जिस इस्म के आखिर में या हो तो वो अक्सर मुअन्नस हुआ करता है, तो उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा करके चक्की से हम चक्कियाँ बना लेते हैं। चक्की से हम चक्कियाँ बना लिए तो ये सब क्या है? या ये जमा बनाने का उर्दू में कायदा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जब इसमें मुअन्नस की अलामत या हो तो नून बढ़ा देते हैं, नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया से चिड़ियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ। देखिए चिड़िया है ना, ये या है आखिर में, और या क्या है? अलामत तानीस है। ये वाला या नहीं, ये वाला या तो अलामत तानीस है ही, लेकिन या अलिफ ज़बर या भी अलामत तानीस है। तो उसके आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा जमा। जैसे चिड़िया से चिड़ियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ। चलिए चौथा देखते हैं। जब इस्म मुअन्नस बेअलामत हो या आखिर में नून हो तो जमा बनाने के लिए यन, जमा बनाने के लिए या और नून यानी या और नून बढ़ा देते हैं। जैसे भैंस, इसमें कोई अलामत तानीस नहीं है, बेअलामत है, लेकिन भैंस क्या है? भैंस है मुअन्नस, तो उसके आखिर में या और नून बढ़ा दिए तो भैंसें, भैंसें। और धोबन, धोबन, धोबन ये क्या है? मुअन्नस है। इसका मुज़क्कर क्या होगा साथियों? धोबी। क्या होगा? धोबी। धोबी का मुअन्नस धोबन है, और उस मुअन्नस का हम जमा बनाएंगे तो धो बने। क्या होगा? धो बनी, धो बने। धो बने। चलिए अब आप समझ गए होंगे। धोबी से हो गया धो बने। क्या हो गया साथियों? धोबी से हो गया धो बने। चलिए अब चलते हैं पांचवी किस्म पे। पांचवा है साथियों, जिन मुअन्नस इस्मों के आखिर में, जिन मुअन्नस इस्मों के आखिर में अलिफ, वाव,
ہا، کیا ہے الف واو ہا ہو تو ان کے آخر میں این بڑھا دیتے ہیں، حمزہ یا زر این نون گننا این بڑھا دینے سے کیا ہے یہ جمع بنانا ہے اس وہ اسم کے آخر میں جن میں الف واو ہا ہو، الف واو ہا ہو تو اے بڑھا دیتے ہیں، جیسے خوشبو سے خوشبو اے، دیکھیے وہ آخر میں خوشبو کے آخر میں واو ہے تو الف حمزہ ازور اے بڑھا دیے، ہو گیا خوشبو سے خوشبو ہے۔ تمنا الف ہے تو کیا ہوا تمنا سے تمنا اے، کیا ہے ساتھیو تمنا سے تمنا اے، ہے نا۔ چلیے اب چلتے ہیں چھٹا پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ میں کیا ہے ساتھیو، جن اسموں کے آخر میں الف یا نون غنہ نہ ہو، الف یا نون غنہ نہ ہو، جس اسموں کے آخر میں نون غنہ نہ ہو، جس اسم کے آخر میں نون غنہ نہ ہو تو ان کی جمع بنانے میں یا نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے کتاب سے کتابیں، کتاب ہے آخر میں نون غنہ ہے نہیں تو اس کے آخر میں یا نون بڑھا دیے تو یہ کتابیں ہو گیا۔ تلوار ہے اس کے آخر میں نون غنہ نہیں ہے تو اس کے آخر میں یا نون بڑھا دیے تو کیا ہو گیا ساتھیو، تو ہو گیا تلوار سے تلواریں۔ امید کہ آپ لوگ 6 قاعدے کو جو میں نے ابھی آپ کے پڑھایا ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا۔ چلیے اور جمع کی کئی قسمیں ہیں وہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا، جب تک ایک ہے جمع سالم اور جمع مکسر، جمع اسے تکسیر بھی کہتے ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ تو جمع مکسر کسے کہیں گے اور جمع سالم کسے کہیں گے اب آپ لوگ سمجھیے گا۔ چلیے تک رنگ کلر چینج کرتے ہیں۔ چلیے جمع سالم کو کیا کہتے ہیں اور جمع مکسر، اس جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے، جمع تکسیر، کیا ہے ساتھیو جمع تکسیر بھی اسے کہتے ہیں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں جمع سالم کسے کہیں گے۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کی صورت قائم رہتی ہے۔ دیکھیے سالم مطلب سموچا پورا بالکل محفوظ رہنا، جمع سالم یعنی واحد کی صورت بالکل اس میں قائم رہتی ہے اور آخر میں ایک حرف یا چند حروف، حرف کی جمع حروف تو ایک حرف یا چند حروف کا اضافہ کر دینے سے جمع بن جاتا ہے، اضافہ کر دینے سے جمع بن جاتی ہے۔ جیسے سامع یعنی سننے والا، سامع سے سامعین، دیکھیے واحد اس میں کون ہے، سین الف زر سا میم عین زر مع، سامع مانے سننے والا، اس کا واحد کا وزن جو ہے وہ بالکل برقرار ہے، یعنی سین الف میم عین بالکل برقرار ہے، یا نون یعنی دو حرف اس میں بڑھا دیا گیا تو کیا ہو گیا سامعین۔ تو حاضر سے حاضرین، احسان سے احسانات۔ اب جو ہے ایک چیز اور آپ اگر اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سامعین یہ مذکر ہے، سامعین مذکر ہے اور حاضر بھی مذکر ہے، یا نون بڑھایا تو سامع سے سامعین، حاضر سے حاضرین، احسان یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، اس احسان سے احسانات، کیا ہوا 2 حرف بڑا الف اور تا۔ اسی طریقے سے جمع سالم بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے احسان ہے احسانات ہوا، اس میں واحد کا وزن بالکل برقرار رہا، واحد کی صورت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، جمع سالم کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جمع تکسیر یعنی جمع مکسر کسے کہیں گے، وہ پڑھ کر کے آج کا کلاس کو ہم لوگ سماپت کریں گے۔ جمع مکسر وہ جمع ہے، کیا ساتھیو جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کی صورت بدل جاتی ہے، جس میں واحد کی صورت بدل جاتی ہے۔ دیکھیے واحد کی صورت بدل جائے گی، جیسے کتاب سے
कुतुब। देखिए किताब में क्या है, काफ ज़र की, ता अलिफ ज़र ता, बे साकिन, तो किताब हो गया। लेकिन इसमें अलिफ हटा दिया गया, सीधे कुतुब हो गया। तो कुतुब क्या हो गया, ये उसमें वाहिद का वज़न टूट गया ना, वाहिद की सूरत जो है वो टूट गई, इसलिए ये क्या हो गया, कुतुब हुआ। और ये जमा मुकस्सर हो गया। मुकस्सर माने टूटा हुआ, मुकस्सर के माने टूटा हुआ। और सालिम माने बिल्कुल समूचा, समूचा बिल्कुल सही व सालिम। लेकिन मुकस्सर माने टूटा हुआ। तो आप याद रखेंगे। शैतान, शैतान में क्या है, शीनिया ज़बर शैता, अलिफ ज़र ता, नून साकिन शैतान। इसी से अलिफ बढ़ा है शयातीन, शयातीन। तो शयातीन क्या हो गया, ये जमा मुकस्सर हो गया। सतर क्या है, सतर से सुतूर, सतर के सुतूर वगैरह ये सब जमा तकसीर हो गया, जमा मुकस्सर इसी को कहते हैं। उम्मीद कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आखिरी गुजारिश आपसे कि जो लोग नए हैं वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।